بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل ماں ایک جہاں، جہاں ہم نہ صرف آج اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں گے، وہاں ہم اپنے آپ کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. آج بہت ہی اہم ٹاپک ہے جو کہ ہماری تربیت سے بھی تعلق رکھتا ہے اور بچوں کی تربیت سے بھی. آج کے ٹاپک کا عنوان ہے آج کے بچے ہمارے والدین. یعنی وہ کیا چیز ہے کہ ہمارے بچے ہم پر والدین کی طرح حکم چلا رہے ہیں. اس ٹاپک کو ہم دو طرح سے سمجھیں گے. کیا آج کے بچے نالج میں بہت آگے ہیں جس کی وجہ سے اپنے والدین کو گائیڈ کر رہے ہیں، یا والدین کو سمجھانا انہوں نے شروع کر دیا ہے؟ ان کا نالج کہیں ان کے رویوں کو خراب تو نہیں کر رہا؟ بچے علم میں آگے نکل جائیں تو کیا وہ اپنے ماں باپ کے برابر ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک سائلنٹ چینج ہے جو گھروں کے نظام کو بدل رہا ہے. آج کے دور میں بچے یوٹیوب، موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. انہیں نئی معلومات ملتی ہیں، وہ ٹرینڈز سمجھتے ہیں اور جلد ہی اپنی رائے بنا لیتے ہیں. اس وجہ سے وہ کئی معاملات میں اپنے والدین سے زیادہ اویئر محسوس کرتے ہیں. اور جب بچے کو یہ احساس ہو کہ اس کے پاس انفارمیشن اپنے ماں باپ سے زیادہ ہے، تو ان کے اندر ایک انر بلیف بنتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں اپنے والدین سے زیادہ سمجھدار ہوں. اس وجہ سے وہ سوال بھی زیادہ کرتا ہے اور اختلافات بھی زیادہ کرتا ہے. کبھی کبھی تو وہ حکم دینے والے انداز میں بات کرتا ہے. یہاں مسئلہ نالج کا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچہ سمجھنے لگتا ہے نالج کا مطلب ہے اتھارٹی، جبکہ اصل میں رسپانسبلٹی، اتھارٹی اور ایکسپیرئنس والدین کے پاس زیادہ ہوتا ہے. بچوں کے حاکمانہ رویے اور اتھارٹی والے رویے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دو پہلو ہیں اس کے. یعنی ہمیں دو طرح سے بچوں کے رویوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ رویے دو طرح کے اثرات ڈالتے ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو. نیگیٹو پہلو میں جب بچہ والدین کو بار بار کریکٹ کرنے لگے اور اس کی ٹون حاکمانہ ہو جائے تو گھر کا ماحول متاثر ہوتا ہے. والدین ہرٹ ہوتے ہیں، انہیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہم پر اپنا حکم چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے کمیونیکیشن اور رسپیکٹ کا گیپ بڑھ جاتا ہے. آپس میں دلچسپی اور محبت کم ہو جاتی ہے. ایسے بچے اگر دیکھیں تو بظاہر تو کانفیڈنٹ لگتے ہیں کہ وہ دوسروں پر اپنا روب جما رہے ہیں، اپنی بات منوا رہے ہیں، لیکن اندر سے یہ انسیکیور فیل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی بات نہ منوائی یا ہم نے اپنے ماں باپ کو اپنے رائے کے ساتھ ان کو نہ ملایا تو ہم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے اور ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. یہ خوف جو ہے وہ بچے کو بہت زیادہ انسیکیورٹی دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اپنی باتیں منوانا شروع کر دیتا ہے. اب اگر اس کے پازیٹیو پہلو دیکھیں تو اگر ہم ان کی اسی انرجی کو، یعنی کہ وہ جو کانفیڈنٹ بظاہر دکھائی دیتے ہیں، اس کو صحیح ڈائریکشن دیں تو بچے کی زندگی کے مختلف معاملات کو ہم آسانی سے حل کر سکتے ہیں. جیسے والدین کی رہنمائی، محبت اور نرمی انہیں کامیاب اور سمجھدار بنا سکتی ہے. ایسے بچے ذمہ داری لینے کے قابل زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ ذمہ داری کو سنبھال لیتے ہیں اور جلد ہی وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں اپنے آپ کو زیادہ اچھا سمجھ پاتے ہیں. والدین کے ساتھ ہمدردی اور ان کا خیال رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان میں زیادہ ہوتی ہے جو ان کو مستقبل میں فائدہ دیتی ہے. علم میں آگے ہونا کوئی منفی بات نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اس علم کو ادب اور عاجزی کے ساتھ اگر اس کا کمبینیشن ہو تو گھر گھر نہیں بلکہ جنت بن جاتا ہے. اور اصل گھر وہ نہیں جہاں علم زیادہ ہو، بلکہ بہترین گھر وہ ہوتا ہے جس کے افراد کے پاس علم بھی ہو اور احترام بھی ہو. کیونکہ علم آپ کو ترقی دیتا ہے لیکن ادب آپ کی پہچان بنتا ہے. آئیے، جدید دور کے فتنوں نے ہمارے بچوں کے رویوں پر جو برا اثر ڈالا ہے، ہم انہیں ان فتنوں سے بچا لیں، انہیں بھرپور توجہ دیں، انہیں اعتماد دیں تاکہ وہ ادب کے دائرے میں رہ کر ہم سے ہر بات شیئر کریں. جو گیپ ہمارے اور ان کے درمیان بڑھتا جا رہا ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ انہیں ہماری اشد ضرورت ہے. ہماری محبت کی، ہماری توجہ کی بہت ضرورت ہے اور ہمیں ان کی ضرورت ہے. جب ہم دونوں ماں باپ اور بچے ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو ہمارا گھر جو ہے انشاءاللہ جنت بن جائے گا، انشاءاللہ.